اس کے زندہ بچنے کی امید اب بہت کم رہ گئی ہے۔ سبھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن اگر اس کے زندہ ہونے کا ذرا سا بھی امکان ہے تو ہمیں اسی امید کے سہارے آگے بڑھنا ہوگا۔ صلاح اس موقع پر مشورہ دیتی ہے کہ فوراً بالادون کو اس کی اطلاع دی جائے تاکہ وہ فوری اقدامات کر سکے، لیکن جیسی ہی صلاح یہ کہتی ہے ولیم فوراً مداخلت کرتا ہے۔ وہ نہایت سنجیدگی اور ہوشیاری سے کہتا ہے، نہیں شہزادی، جب تک ہمیں مکمل یقین نہ ہو جائے کہ لارڈ گائے کے ساتھ اصل میں کیا ہوا ہے، ہمیں کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ اگر ہم نے جلد بازی کی تو حالات قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ ولیم کی آواز میں فکر اور سنجیدگی واضح جھلک رہی ہوتی ہے۔ پھر وہ ایک اور حیران کن بات کہتا ہے، اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس سارے معاملے میں ماریا اور کانٹس ملیا بھی کسی نہ کسی سازش میں شامل ہو سکتی ہے۔ صلاح یہ سن کر حیرت زدہ ہو جاتی ہے اور فوراً پوچھتی ہے، کیا مطلب؟ کیا انہیں کچھ معلوم ہے؟ ولیم لمحہ بھر رکتا ہے جیسے الفاظ سوچ رہا ہو، پھر آہستہ سے جواب دیتا ہے، شاید نہیں، لیکن ماریا کے دل میں کیا چل رہا ہے یہ بات کوئی نہیں جانتا، اور یہی بات سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ فی الحال میرا سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ لارڈ گائے کو ہر صورت میں تلاش کیا جائے، چاہے وہ زندہ ہو یا مر چکا ہو، ہمیں اس کا انجام کا پتہ لگانا ہی ہوگا۔ آپ بس اطمینان رکھیں، باقی سب مجھ پر چھوڑ دیں۔ دوسری طرف اعلان کے قلعے میں ایک اہم گفتگو جاری ہے۔ لارڈ جلاس، بورو اور بالان آپس میں بیٹھے کسی گہرے مسئلے پر بات کر رہے ہیں۔ بالان کہتا ہے، میں تمہارے شک اور خدشات کو سمجھتا ہوں بورو، لیکن جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جو کچھ ہوا میں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس موقع پر سہار مداخلت کرتی ہے اور کہتی ہے، اگر آپ مجھے اس جنگ میں اپنا ساتھی مانیں تو میرے ماتحت جو اضافی سپاہی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لارڈ جالس سہارا اور بورو کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیتا ہے، ہم نے بہت مشکل وقت کا سامنا کیا ہے، تم دونوں اب آرام کے مستحق ہو۔ پھر وہ مارکوس سے کہتا ہے کہ انہیں آرام کے لیے لے جائے۔ جیسے ہی بورو اور سہار کمرے سے باہر جاتے ہیں، جلاس فوراً بالان کی طرف مڑ کر کہتا ہے، یہ ایک سنہری موقع ہے۔ بورو اپنی بھائی کی ساری کمزوریاں اور چالاکیاں جانتا ہے، اگر ہم اسے صحیح طریقے سے استعمال کریں تو ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن بالان کچھ الجھا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ وہ دھیرے سے کہتا ہے، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، میرے دل میں اب بھی بے چینی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ بورو اور صلاح الدین کا رشتہ اتنی آسانی سے ختم ہو سکتا ہے۔ جلاس سنجیدہ انداز میں جواب دیتا ہے، میں نے تمہیں ہر چیز پر شک کرنا سکھایا ہے اور میں یہ مانتا ہوں، لیکن جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ حقیقت ہے۔ پھر بھی تمہاری بات میں وزن ہے، ہم بورو کو مکمل طور پر منصوبے میں شامل کریں گے تاکہ تمہارے سارے شک ختم ہو سکے۔ اسی دوران صلاح الدین اپنے خیمے میں بیٹھا دیوان لگ رہا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں عزم اور لہجے میں طاقت ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اعلان پر قبضہ کر لیں، اللہ ہمیں کامیابی دے۔ اسی لمحے تورا اندر داخل ہوتا ہے، صلاح الدین کے ہاتھ کو ادب سے چومتا ہے اور کہتا ہے، میرا سلطان، مجھے معاف کر دے کہ میں نے آپ کے خلاف تلوار اٹھائی، چاہے وہ صرف دکھاوے کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ صلاح الدین اس کی طرف شفقت سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے، تم نے مشکل سے مشکل وقت میں بھی اپنی ذمہ داری بخوبی نبھائی ہے، تمہارا خلوص میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ صلاح الدین تورا کی وفاداری پر خوش ہو کر کہتا ہے، میں دنیا اور آخرت میں گواہی دوں گا کہ تم سچے اور وفادار ہو۔ یہ کہہ کر وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو جاتا ہے اور ماضی کے ایک اہم لمحے کو یاد کرتا ہے، وہ وقت جب بورو نے اس سے وفاداری کا عہد کیا تھا۔ بورو نے کہا تھا، میرا سلطان، میں آپ کے ہر حکم پر تیار ہوں۔ اس وقت صلاح الدین نے اسے ایک نازک مگر فیصلہ کن موقع دیتے ہوئے کہا تھا، تمہیں لارڈ جالس کے پاس اسی طرح جانا ہوگا کہ لگے جیسے تم نے مجھے دھوکہ دیا ہو، تب ہی وہ تم پر بھروسہ کریں گے۔ بورو نے جواب میں کہا تھا، صرف لارڈ جالس ہی بالان کو قائل کر سکتا ہے۔ صلاح الدین یہ بات مانتے ہوئے کہا تھا، لیکن اس سے پہلے لارڈ جالس کو ہمارے حق میں لانا ہوگا۔ منصوبے کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے، اب اگلا قدم یہ ہے کہ بورو بالان کا اعتماد جیتے۔ ادھر ولیم اپنے سپاہیوں سے بات کر رہا ہوتا ہے، ہمیں لارڈ گائے جھونپڑی میں نہیں ملا جہاں ہم نے اسے آخری بار چھوڑا تھا، باقی سپاہی اسے دوسری سمتوں میں تلاش کر رہے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اسے پہلے تلاش کرو اور اس کا ادھورا مشن مکمل کرو۔ سپاہی فوراً روانہ ہو جاتے ہیں، جبکہ ماریا چپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں شک اور الجھن ہوتی ہے، وہ خود سے بڑبڑاتی ہے، ولیم، تم آخر کیا تلاش کر رہے ہو؟ ادھر ایبالن میں بورو بالان کے سامنے بیٹھا سنجیدگی سے پوچھتا ہے، کیا آپ نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے؟ بالان تھوڑے وقفے کے بعد جواب دیتا ہے، کسی مسلمان کے ساتھ اتحاد کرنا کوئی آسان فیصلہ نہیں ہے،
خاص طور پر جب وہ صلاح الدین جیسا دشمن ہو، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم نے سہارا کو اغوا کروایا تھا تاکہ مجھ پر دباؤ ڈال سکو۔ پھر بھی میں تم سے ذاتی دشمنی نہیں رکھتا، کیونکہ میرے سامنے ایک اور مقصد ہے۔ بلان گہری نظروں سے بورو کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کرتا ہے، لارڈ گائے کے ساتھ کیا ہوا؟ بورو جواب دیتا ہے، اس نے میرے لیے ایک جال بچھایا تھا، لیکن میں سہارا کو بچانے میں کامیاب رہا، باقی کا مجھے کچھ علم نہیں۔ بلان سنجیدگی سے کہتا ہے، میں تم پر فوراً اعتماد نہیں کر سکتا، لیکن تمہاری موجودگی میرے لیے صلاح الدین کے خلاف مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ بورو ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے، اگر آپ میرے ساتھ آئیں گے تو آپ کو اس سے کہیں زیادہ فائدہ ہوگا جتنا آپ سوچ سکتے ہیں۔ اور اسی دوران صلاح الدین کی طرف سے ایک قافلہ بالان کی طرف روانہ کیا جاتا ہے۔ اس قافلے میں سپاہیوں کے لیے مخصوص وردیاں اور ہتھیار موجود تھے۔ جیسی ہی یہ خبر سہارا کو ملی، وہ آگے بڑھ کر کہتی ہے، اگر آپ چاہیں تو میری بدوی جنگجو اس قافلے پر حملے کی ذمہ داری لے سکتے ہیں۔ بلان غور سے سوچ کر جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس حملے کی قیادت تمہیں کرنی ہوگی۔ بورو فوراً جواب دیتا ہے، جیسا آپ کا حکم ہے، لیکن ہمیں اب فوراً روانہ ہوگا۔ اس کے بعد منظر بدلتا ہے۔ گھنے جنگل میں قافلہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ قافلے میں ایتھارس، کراتا، کال، بوجک اور ایلیسیا شامل ہوتے ہیں۔ ایتھارس سب کو ہدایت دیتا ہے، سب کو اپنی اپنی ذمہ داری معلوم ہے، اگر کوئی خطرہ محسوس ہو تو فوراً پیچھے ہٹ جانا، لیکن یاد رہے سردار بورو کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ کراتکل قدر سنجیدگی سے کہتا ہے، مجھے اپنی ذمہ داری بخوبی معلوم ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ بھی اب تک سب کچھ سمجھ چکی ہوگی۔ ایتھارس حیران ہو کر پوچھتا ہے، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ کراتاکل صرف ایک گہری مسکراہٹ دیتا ہے اور منظر آہستہ آہستہ دھند میں چھپ جاتا ہے۔ قدرت کے سنگین سکوت میں شہزادی صلاح ولیم سے کہتی ہے، جب تک لارڈ گائے کا کچھ پتہ نہیں چلتا میری بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ ولیم نرمی سے جواب دیتا ہے، میں آپ کی جذبات سمجھ سکتا ہوں شہزادی، یہ معاملہ ہمارے لیے نہایت حساس ہے۔ جس حالت میں میں نے اسے چھوڑا تھا اس کے زندہ بچنے کی امید بہت کم ہے، لیکن اگر وہ زندہ ہے تو ہمیں اسی امکان پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ سن کر اسپیلا فوراً کہتی ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ اطلاع فوراً بادان کو دے دی جائے، مگر ولیم اسے روک کر سنجیدگی سے کہتا ہے، آپ ایسا ہرگز نہ کریں شہزادی، جب تک ہمیں یقین نہ ہو جائے کہ لارڈ گائے کا کیا انجام ہوا ہے کوئی بھی قدم نہ اٹھایا جائے، ورنہ حالات ہمارے قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ اسی دوران ولیم مزید بتاتا ہے، یاد رکھیں مارڈیا کو کونیٹس میلیا بھی اسی معاملے میں خفیہ طور پر سرگرم ہے۔ صلاح چونک کر پوچھتی ہے، کیا مطلب؟ کیا انہیں کچھ معلوم ہے؟ ولیم گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے، شاید نہیں، لیکن مارڈیا کیا سوچ رہی ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ بہرحال میرا سب سے پہلا کام لارڈ گائے کو ڈھونڈ نکالنا ہے، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ، اور آپ کا کام صرف پرسکون رہنا ہے۔ دوسری جانب اعلان کے قلعے میں بورو کی موجودگی میں لارڈ جارس بلان سے کہتا ہے، میں آپ کا شکوہ و شہابت کو سمجھ سکتا ہوں بلان، لیکن جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جب بورو نے کہا کہ اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو سہارا آگے بڑھ کر کہتی، اگر آپ مجھے اس جنگ میں اپنا ساتھی تسلیم کر لیں تو میرے ماتحت بدوی جنگجو بھی آپ کے شانہ بشانہ لڑیں گے۔ اس پر لارڈ جارس گہری سانس لے کر کہتا ہے، ہم نے بہت مشکل وقت گزارا ہے، بورو اور سہارا دونوں کو کچھ آرام کی سخت ضرورت ہے۔ یہ سنتی ہی مارکوس ان دونوں کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد جلاس بالن سے زرگوشی کے انداز میں کہتا ہے، یہ وقت ہمارے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ بورو اپنے بھائی کی ساری کمزوریاں اور منصوبے جانتا ہے، وہ ہمارے لیے ایک قیمتی اثاثہ بن سکتا ہے، لیکن بالان شک کے عالم میں کہتا ہے، کچھ ہے جو مجھے مطمئن نہیں کر رہا۔ مجھے نہیں لگتا کہ بورو اور صلاح الدین جیسے گہرے تعلق والے لوگ یوں اچانک ایک دوسرے کے دشمن بن سکتے ہیں۔ جلاس سنجیدگی سے کہتا ہے، میں نے ہی تمہیں سکھایا تھا کہ ہر چیز پر شک کرنا سیکھو، لیکن جو کچھ میں نے دیکھا وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر وہ نرمی سے کہتا ہے، پھر بھی تم ٹھیک کہتے ہو، ہم بوروں کو اپنی مکمل حکمت عملی میں شامل کریں گے تاکہ تمہارے دل کے تمام شکوک دور ہو سکے۔ دوسری جانب سلطان کا دیوان لگا ہوتا ہے۔ سلطان بلند آواز میں اعلان کرتا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ابلان کو اپنے قبضے میں لے لیں، انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی۔ اسی لمحے توراب آتا ہے اور سلطان کے ہاتھ کو عقیدت سے چوم کر کہتا ہے، میرے سلطان، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، مجھے معاف کر دے کہ میں نے تلوار آپ کے خلاف اٹھائی، چاہے وہ صرف دکھاوا ہی کیوں نہ تھا۔ سلطان شفقت سے جواب دیتا ہے، تم نے سخت ترین وقتوں میں بھی اپنی ذمہ داری بخوبی نبھائی، میں دنیا اور آخرت میں گواہی دوں گا کہ تم وفادار ہو۔ توراب عاجزی سے کہتا ہے، میرے سلطان، اگر ہمارے مقصد پورا ہو جائے تو میرے لیے یہی کافی ہے۔
اسی لمحے سلطان کی ذہن میں وہ لمحہ تازہ ہو جاتا ہے جب بورو نے دیوان میں اسی سے کہا تھا، میں آپ کے ہر حکم پر راضی ہوں میرے سلطان۔ اس وقت سلطان نے اسے آخری موقع دیتے ہوئے کہا تھا، میں تمہیں ایک اور موقع دے رہا ہوں تاکہ تم اپنی خطا کا کفارہ ادا کر سکو۔ ہمیں ابلان پر قبضہ جیتنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرنا ہوگا۔ یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ بورو نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور دشمن کے ساتھ شامل ہو گیا ہے۔ بورو نے اس پر کہا تھا، لیکن وہ مجھے قبول نہیں کریں گے۔ سب جانتے ہیں کہ میری وفاداری آپ کے ساتھ ہے۔ سلطان نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا تھا، تم لارڈ جالس کے سامنے اسی طرح پیش ہوں گے گویا تم نے اسے اغوا کیا ہو۔ اس طرح وہ تم پر یقین کر لیں گی۔